میرے بچے کو کپڑے کون سے پہنانے بہت چھوٹا مسئلہ ہے. بچے کو گولی مارنے کے لیے سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے, کپڑے پہنے نہیں پہنے بچے نے, کون سے کہے کہ اس نے امام زامن باندھا ہوا ہے, کہ اس نے گرین کلر کی پگڑی پہنی ہوئی ہے, سفید چوگا پہنا ہوا ہے, یو تھنک دیٹس اے پرابلم؟ نو نو دیٹس ناٹ اے پرابلم. یہ اصلی سوال, امریکہ کا غلام شیعہ درست ہے یا امریکہ کے غلام سنی درست ہے, یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا. سائنس کے تابع شیعہ درست ہیں یا سائنس کے خدا ماننے والے سنی درست ہیں, یہ اصلی سوال ہے پوچھنے والے. آپ پوچھیں ذرا سفید پگڑیوں والے سنیوں سے یا کالی پگڑیوں والے شیعوں سے. سوال یہ پوچھنا تھا کہ مسلم آئیڈینٹی اور اس میں جتنا 25 سال میری عمر ہے تو جتنا اسلام میں نے پڑھا ہے مجھے اہل بیت کی تعلیمات بہت زیادہ نظر آئی ہیں. تو آپ سے پوچھنا تھا کہ کسی بھی لیکچر میں ابھی تک آپ سے اہل بیت کا ذکر نہیں سنا, نہ ان کی تعلیمات کے بارے میں اتنا سنا ہے. صحابہ تک کو آپ کریڈٹ ضرور دیتے ہیں اور بے شک ان کا بنتا ہے, لیکن اسلام میں تو دو چیزوں کی بات ہوئی تھی کہ مضبوطی سے پکڑنا ہے, ان میں ایک قرآن اور ایک اہل بیت. تو ابھی تک مسلم آئیڈینٹی کمپلیٹ کیسے آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اہل بیت کے بغیر؟ سے مراد کی آپ کی سر اہل بیت کی جو قرآن سے اور حدیث سے ڈیفینیشن اب تک مجھے نظر آئی ہے اس میں پنجتن پاک آبویسلی آ جاتے ہیں, نبی, ان کی بیٹی اور حضرت علی اور امام حسن حسین علیہ السلام. تو ویسے تو اس کی بہت ایکسٹینڈڈ ڈیفینیشنز ہیں, لیکن ایک میجر ڈیفینیشن تو ہمارے پاس امام حسین تک موجود ہے. تو آپ میری کون سی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, میں حسین کا لفظ نہیں ملا آپ کو؟ سر تعلیمات کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ جب نبی نے یہ فرمایا کہ دو چیزوں کو پکڑنا ہے جس میں قرآن اور اہل بیت ہے, تو اہل بیت کا ایز سچ آپ سے اتنا زیادہ سننے کو نہیں ملا. اگین میں کلیریفائی تھوڑا سا کرتا چلوں کہ میں پوچھ اس لیے رہا ہوں کیونکہ جب اسلامک ہسٹری کو دیکھا جاتا ہے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ نبی کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں وہ مسلمانوں میں آپس میں ہوئی ہیں, اور اس میں اہل بیت کا کافی حد تک مطلب ان کے ساتھ ہی اختلاف رہا ہے مسلمانوں کی آپس کی جنگوں میں. تو ایک جی تو ہاں, آج مسلمانوں کے ساتھ نا اور سے سمجھ لیں, اور یہ اچھا ہو گیا کہ آپ نے یہ بات اس اینگل سے ٹوسٹ کر دی ہے کہ اس زاویے میں لے آئے ہیں. ٹوسٹ کا مطلب غلط نہ لیجیے, اس اینگل پہ موڑے کہ اس سے آپ لوگوں کو اور تفصیل جو ہے نا سمجھ آ جائے گی. حسین علیہ السلام کی نا جو یزید کے خلاف کیا اس سسٹم کے اوپر جتنی بھی کاوش تھی, وہ اس وقت دنیا کے تمام مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ حسین ریوائیو کر دیا جائے. ٹھیک ہے, حسین کو ریوائیو کریں. وی نیڈ حسین ان ایوری ہاؤس. اوکے, میرا پہلا پورا سال صرف یہی جملہ بولتے ہوئے ہر ویڈیو کی میں, آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا. ایسے اسی چینل پہ دیکھیں نیچے صرف ہاؤ ٹو ریز حسین ان آور لائف. اوکے, اس کی نفسیات کی بھی ٹریننگ میں نے بتائی ماؤں کو کہ حسین گھر میں کیسے پروان چڑھا سکتے ہیں آپ. علی بن ابی طالب کو میں اس وقت میری تمام ویڈیوز میں کہ آپ اگر علی بن ابی طالب کے ماڈل پہ انٹلیکچوئل وارفیئر نہیں کریں گے تو آپ پھر بونے ہی رہ جائیں, غلام ہی مریں گے آپ. پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ از ٹیمپرری, یاد رکھیے گا. انٹلیکچوئل اسٹیبلشمنٹ از لانگ ٹرم اینڈ ایون ایٹ سم ٹائمز پرماننٹ. تو علی بن ابی طالب ہماری 1000 سال کی اسٹریٹجی ہے کہ علی بن ابی طالب کے ماڈل پہ قرآن پریزنٹ کرو اور فلسفے کے تابع کرو, اللہ کے فلسفے کے تابع کرو. ٹھیک ہے, یہ میری ہر ویڈیو میں یہی سیش ہے, یہ ایک ہی جملہ ہے. کوئی بھی لڑکا بھی مجھ سے پوچھتا ہے, لڑکی بھی, کہ مجھے 2 اسٹیپ اسٹریٹجی کیوں آپ کہتے ہیں, وہ کیا ہے 2 اسٹیپ اسٹریٹجی؟ علی بن ابی طالب, عمر بن خطاب. ٹھیک ہے, کہ علی بن ابی طالب نہیں کرو گے تو ابھی خلافت آ بھی گئی نا عمر بن خطاب کے ماڈل پہ ہم نے لیا بھی, تو میری اگلی نسل امریکہ امیگریٹ کر کے بھاگ جائے گی. لانگ ٹرم مینٹیننس صرف انٹلیکچوئل وارفیئر سے. سو وہ کیسے قرآن پاک کی پہلی جتنی بھی میں نے صورتوں کی تفسیر انٹلیکچولی کرنے کی کوشش کی, اور میں نے خود اپنی طرف سے تو نہیں رائے بتاتا ہوتا, جتنی بھی کلاسیکل اسکالرز نے نکالی, میرے اپنے اسکالرز نے نکالی تھی, وہ علی بن ابی طالب کے فلسفے سے نکالی تھی. ٹھیک ہے, میں نے ڈائریکٹ آپ کو علی بن ابی طالب اور حسین علیہ السلام کی بات بتاؤں. آپ پیچھے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ تو میں پڑھا بھی رہا ہوں خود بھی, اور سیرہ کے علاوہ میں قرآن سے بھی پہلے سیرہ کو کہتا ہوں کہ سیرہ پہلے پڑھو, سمجھو, سیکھو. پڑھو نہیں, سیکھو, پھر قرآن کھولو, تب پتہ چلے گا قرآن کی نفسیات کو, کس نفسیات کو
एप्लीकेशन में लेके आते. कुरान तो अप्लाई नहीं हो सकता जब तक सीरा ना हो. ठीक है, तो दिस इज 3 out of 5. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ये अहले बैत हैं 3 out of 5. हज़रत फातिमा के बारे में आज तक तो मेरी किसी लड़की से ऐसी बात नहीं जो ग्रुप सेशन में जिसको मैंने ये ना कहा हो कि फातिमा के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है आपको. आपका दिल फट जाएगा. आप ट्रेंड ही नहीं है कि फातिमा के बारे में अलैहिस्सलाम के बारे में किताब खोलें और पहले सफे में ही अपने आप को उस कैथारसिस में ना लेके जाएंगे. यार मैं तो किसी और ही नया जो डायरेक्शन पे थी. इस्लाम तो कुछ और बात करता है, किसी और लेवल के ऊपर मुझे कहीं और ही औज देता है. ठीक है, सो दिस इज 4 out of 5. You need to understand that. So I apologize that if you did not find Al-Khatija, I apologize so much, even though I speak very loudly about Khatija radiyallahu anha, okay, alayhi salam, क्योंकि मुझे एक एक करके एक स्टेप वाइज प्रोसेस से गुजारना है पूरे के पूरे यूथ को. और इस वक्त यूथ को अली बिन अबी तालिब और हुसैन अलैहिस्सलाम की जिस लेवल पे जरूरत है वो है पॉलिटिकल चैलेंज. हुसैन अलैहिस्सलाम का फलसफा है अली बिन अबी तालिब, विच इज द फलसफा मोहम्मदी है कि भाई असली इंटेलेक्चुअलिज्म वहां से ला रहा हूं मैं, और पॉलिटिकल एक्यूमेन जो है, और करेज. और जब भी मैंने करेज की बात की साथ ही हुसैन का, ठीक है, कि करेज का सिंबल हमारे पास सिर्फ एक हुसैन है. अगर मुसलमानों को एक हीरो चाहिए इस वक्त तो वो हुसैन है. ठीक है, और सब सॉल्यूशंस उसके बाद आते हैं. सबसे पहला सॉल्यूशन ये जो भी पिछली खातून से मैं कह रहा था कि करेज बनाओ. करेज तब आएगी जब हुसैनी हो जाओगे आप. ठीक है, अब रही बात कि इफ यू डिडंट फाइंड इट देन I'm not going to say, oh, you should have looked harder. No, I'm going to take the responsibility. I should have done 100,000 more videos of that. Okay? आपको नहीं मिली तो एक कसूर मेरा है. इसका मतलब है कि मुझे उससे भी ज्यादा काविश करनी पड़ेगी. सर अगर इजाजत दें तो इसको मजीद थोड़ा एक्सटेंड कर लूं इस क्वेश्चन को. जी करें. सर एक्सटेंशन में ये लेके जाना है कि जब तारीख पढ़ी जाती है ना, और ऑनेस्टली अगर ब्रीफली अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं समझें कि थोड़े से अपना रिलीजन जो है ना वो एक्सप्लोर किया 22 की एज में. और मैं जिस रिलीजन पे चल रहा था घर वालों की जानिब से, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 साल पहले उसको चेंज किया था जब मैंने तारीख इस्लाम पढ़ी, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी. अब तारीख जो है ना सर वो थोड़ी सी तलक है हमारी नबी के जाने के बाद, और उसमें हमें कुशीदगी नजर आती है अहले बैत और सहाबा के दरमियान. मैं ओपनली नहीं बात करना चाहता क्योंकि कंट्रोवर्शियल थोड़ी ज्यादा हो जाती है. लेकिन जो है ना मैं बताता हूँ, सुनो, मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हैं. बात सुने. हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में ना ये जो मशाजरात है ना, सहाबा के आपसी मामला जो है, मसाइल जो है, उसका इस वक्त के करंट मुस्लिम यूथ को मसला नहीं है. मैं ये तमाम उन लोगों को कह रहा हूं जो फिरका परस्ती में भी हैं, और उन लोगों को भी कह रहा हूं कि जो इस हिस्टोरिकल डिटेलिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि अभी ये मत करो, 100 साल बाद कर लेना. इन 100 सालों में पहले वो जो घर को आग लगी है घर तो बचा लो, बाद में देखेंगे फर्नीचर काले रंग का होगा या सफेद पगड़ियों वाले का होगा, वो बात की बात है. वो घर उठा के लेके हमारा, हम इस वक्त कमरों की लड़ाइयां कर रहे हैं बीच में, घर ही नहीं बचा हमारे पास. अंडरस्टैंड. अहले बैत के साथ जो कुछ हुआ हम सबको पता है. कोई भी ऐसा जी शऊर मुसलमान नहीं है जिसको पता ना हो. कोई तुक्का नहीं लगा कि अली बिन अबी तालिब और हुसैन अलैहिस्सलाम या हसन अलैहिस्सलाम की हदीसें क्यों नहीं आई नीचे. तुक्का है, इतना बड़ा तुक्का लग गया. आखिरी खलीफा और हदीसें ही कोई नहीं. किसी भी सुन्नी से पूछें, गिन के 6 हदीसें निकाल के था अली बिन अबी तालिब की, नहीं मिलेंगी. कोई, मुझे ही पता है क्या कहानी. आई एम पॉलिटिकली वेरी अवेयर. हिस्ट्री मैंने कई एंगल से फरोली है, अलग अलग साथ के थ्रू. मसला ये है कि वी नो दैट द बिगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इज नॉट अबाउट व्हाटएवर हैपेंड टू इन आवर हिस्ट्री. इन तमाम जंग सफीन, नहरवान और जमल के बावजूद भी इनसे पहले तक इतना इंटेलेक्चुअल कोर हमारे पास है, इतना हर मुसलमान यूथ के पास इतना है, जमल से पहले, सफीन से पहले, ठीक है, इतना कोर है सहाबा के थ्रू कि वो आप इस वक्त की दुनिया और अगले 100 साल तक के मसाइल को हल करने के लिए इंटेलेक्चुअल कोर एक्यूमेंट देता है. इतना बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है. मैं उसके बाद अगर आपसी मसाइल को डिस्कस करना शुरू कर दूंगा और फिरकों की बातें शुरू कर दूंगा, एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम फॉर द करंट यूथ, बिकॉज देयर प्रॉब्लम्स आर कमिंग फ्रॉम द फिलॉसफी ऑफ समवेयर एल्स. ओके, एक मुसलमान लड़के को इस वक्त लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, ढाका में, दिल्ली में, तेहरान में
کندھار میں، سنا میں، خرطوم میں، جکارتا میں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی آپسی لڑائی کے اندر کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جائے کہ اس کے بعد کیا مسئلے نکلے تو کیا ہوا. We should read about it when we have the bigger war won. بڑی لڑائی جیت جانے تو پہلے جو کسی اور لوگوں کے ساتھ ہے وہ خوش ہو رہے ہیں ہماری ان چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں یہ اچھا ٹائم لگایا ان کا، ادھر بھی لگاؤ 3 نسلیں اور ان کی کہ کالی پگڑی ٹھیک ہے کہ سفید. وہ ان کو تو اس سے بڑی کیا مسرت ملنی ہے شیطان کو بھی ابلیس کو بھی کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. لڑ لیں گے ہم بھی. بڑی اچھی بحث ہے کسی اور موقع کے اوپر، اچھی بحث ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار علی بن ابی طالب پہ اتنی بڑی بڑی حدیثیں ہیں، تمہیں بحث کی ضرورت کیا تھی؟ آج جمل ہو، کون سا ایسا مسلمان ہے، کون ایسا مسلمان آج جمل ہو تو جو علی بن ابی طالب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہے. ناٹ ایون ون، 0 ہے. جو ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ان کو تو سمجھنا ہے اسلام. ٹھیک ہے، مگر غور سے سمجھیں اس بات کو. علی بن ابی طالب اور کسی بھی اور صحابی کی لڑائی ہو، ان دس کیس حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو رہی اور ایکسٹرنل وار آ جاتی ہے، کوئی رومن آرمی حملہ کرتی ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا کریں گے؟ علی بن ابی طالب حق میں ہے نا، مجھے پتا ہے حق میں ہے، میرے نبی نے کہہ دیا حق میں، بس تو حق میں ہے. تو آپ وہ کیا کریں گے؟ میں تو پہلے حق میں، چلو پسپا کرو ان کو. نہیں، he is going to fight the Roman soldiers. We all know that. کامن سینس کی بات ہے. جس کو اسلام سمجھ آیا وہ شیعہ اور سنی، اس کو پتا ہے کہ بڑی لڑائی کے لیے یہ چھوٹی لڑائیاں وقف کرنی پڑیں گی. اور جس کو علی بن ابی طالب سمجھ آ گئے ہیں ان کو تو ویسے ہی پتا ہے کہ علی بن ابی طالب کس وجہ سے فورفیٹ کری جا رہے تھے over and over and over again, and I used 3 times for a reason. He forfeited whatever he could. یار بڑی لڑائی کچھ اور ہے اس وقت، مسئلہ کچھ اور، یہاں بھی چھوٹا مسئلہ ہے، اس وقت I'll forfeit. حدیثیں پڑھیں نا، ٹھیک ہے، آپ حدیثیں پڑھیں. عبد الرحمن بن عوف نے کس طریقے سے مدینے کا چکر لگایا ہے، 3 راتیں مدینے سے سروے لیتے ہیں، سیمپل اوور سیمپل، ایکسٹرنل ایلینز جو باہر سے آئے ہوئے تھے، انٹرنل لوکلز. حضرت عثمان اور علی بن ابی طالب کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے دونوں نے کنسنسس دے دیا تھا عبد الرحمن بن عوف کو کہ ٹھیک ہے میں بیٹھ جاتا ہوں اور میں لوگوں سے مشورہ کروں گا. اس کے بعد علی بن ابی طالب سے انہوں نے کیا کہا کہ مشورہ کیا، میں نے تیرے ہاتھ پہ بات کری، میں 3 کنڈیشنز دیتا ہوں تجھے. علی بن ابی طالب نے کہا 2 out of 3 اوکے ہیں، 3rd میں نہیں مان رہا. پڑھیں تو صحیح حدیثیں، میں اپنی طرف تو نہیں کھڑا ہوں. سوچیں، there are problems here, there are problems inside our house. I get that, but are they bothering me right now? No, they're not. میرے بچے کو کپڑے کون سے پہنانے بہت چھوٹا مسئلہ ہے. بچے کو گولی مارنے کے لیے سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے، کپڑے پہنے نہیں پہنے بچے نے، کون سے کہے کہ اس نے امام زامن باندھا ہوا ہے کہ اس نے گرین کلر کی پگڑی پہنی ہوئی ہے، سفید چوغا پہنا ہوا ہے. You think that's a problem? No, that's not a problem. The problem is that man standing in front of my child with a gun in his hand. جہاں تک پرابلم اس کرائٹیریا سے بات آتی ہے سوسائٹی میں دیکھنے کی، تو اگین جتنا میں نے پڑھا میں اس کے مطابق کوشچن کر رہا ہوں. نظر پھر یہ آتا ہے کہ جو کوئی جس کا بھی فالوور ہے، ریگارڈلیس آف کہ کون امام کس کو سمجھ رہا ہے، لیکن پھر وہ اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی سائیکالوجی ڈیولپ کرتا ہے. آپ اکثر ویسے جن لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں نا، اور آئی ایگری، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، الخوارزمی اور جابر بن دھیان کے، انہوں نے اس دور میں کس طرح سے ڈسکوریز کی تھیں اور اسلام کو آگے لے کے گئے تھے. ہم پھر جب ان کا بھی عقیدہ دیکھتے ہیں نا تو ہمیں ایک تاریخی طور کے اوپر وہ ایک فرقے سے منسلک نظر آتے ہیں. میں اوپنلی بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ کنٹروورشل ہو سکتا ہے، تو شاید آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے. تو یہ نہیں، میں عقیدے کی تو عقیدہ تو چلیں ایک دوسرا لفظ ہے، فرقہ جو ہے نا، مسلک جو ہے، جو بھی فرقہ مسلک ہو نا اس وقت. آپ کو میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں، یہ بتائیں کہ امریکہ کا غلام شیعہ اچھا ہے یا امریکہ کا غلام سنی؟ یہ اصلی سوال. امریکہ کا غلام شیعہ درست ہیں یا امریکہ کے غلام سنی درست ہیں؟ یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا. سائنس کے تابع شیعہ درست ہیں یا سائنس کے خدا ماننے والے سنی درست ہیں؟ یہ اصلی سوال ہے پوچھنے والے. آپ پوچھیں ذرا سفید پگڑیوں والے سنیوں سے یا کالی پگڑیوں والے شیعوں سے کہ ہاں جی یہ امریکہ کا، نہیں یہ اصلی سوال ہے کہ کسی اور فلسفے کے تابع شیعہ درست ہیں یا کسی اور فلسفے کے آگے سنی. تو دونوں کہیں گے نہیں بھائی ایسا تو نہ شیعہ چاہیے تو ایسا تو نہ سنی چاہیے. تو پہلے باقی کے اس چھوٹے خدا کو تو جو انہوں نے $2 کا بنایا ہوا ہے سائنٹسٹ نے، پہلے اس کو تابع کریں، بعد میں دیکھیں گے کہ شیعہ درست ہیں یا سنی درست ہیں.
ہمیں اس وقت سائنس کی پجاری، سائنس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سائنس کو غلط مانتا ہوں، اس کی پوجا کرنے کو غلط مانتا ہوں. پوجا سے رب کی ہے، ٹھیک ہے. وہ بائی دا وے سائنس والے بھی اللہ کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جانتا ہوں نا، وہ ڈھونڈ اللہ کو ہی رہے ہیں. وہ جانتے ہیں نہیں جانتے، جب ان کو اللہ مل جائے گا تو وہ بتا دیں گے یار تم لوگ ٹھیک تھے. ہم تب تک ان کے تابع ہوئے ہیں، تب تک پتہ نہیں کتنی نسلیں ہم دوزخ میں روانہ کر چکے ہوں گے. اینڈ میں سائنس نے مان لینا ہے یہاں ٹھیک کہہ رہے تھے یار تم لوگ. اس وقت تک کی جتنی نسلیں مریں گی نا، سب کے سب یہ جو ڈاکنز اور ہاکنز کی پجاری ہیں مارے جائیں گے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو. اصلی بات تو یہ ہے نا، مسلمز آر دا موسٹ ریپلسو کریچرز، شیعز اینڈ سنیز کمبائنڈ. پوری دنیا میں سب سے ریپلسو جو ایڈہرنس ٹو دیئر ڈاکٹرن ہے، اور مسلمان کو دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہتا غیر مسلم، چاہے وہ شیعہ مسلمان ہو یا سنی مسلمان ہو. کس پہ اپنا ایگو چاٹنا ہے جو کہنے نہیں شیعوں کو دیکھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں کوئی ہونا چاہتا، چاہے آپ کالی پگڑی والے ہیں یا چرسفید پگڑی والے. ہم سب لوگ دنیا کی سب سے ریپلسو قوم ہیں، ماننا پڑے گا ہمیں. we need to admit the truth. No one wants to be a Muslim because of us. We are the worst representatives of Islam, of the Quran. قرآن اتنی بڑی کتاب ہے کہ وہ خود ڈھونڈ کے پہنچ جاتا ہے ہمارے اوپر سروں پہ پیر رکھ کے کہ یار خدا کا واسطہ ہے، میرے اندر کی آوازیں جو ہے نا وہ تمہاری کتاب سے آ رہی ہیں کہ یہاں پہ جواب ہے. تمہارے خدا، تم چپ ہو جاؤ سارے مسلمانوں، تم جس لاؤڈ اسپیکر سے بول رہے ہو ایک عجیب ریپلسو قسم کی باتیں کر رہے ہو، ایک دوسرے کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہو. یہاں تک کہ میں نے یہ موقع بھی دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے ٹورانٹو میں کہ غیر مسلم کو مسجد نے بلایا ہوا ہے اور اس کو غیر مسلم کو شیعوں کے خلاف لیکچر مل رہا ہے. سوچیں، مصریوں کی مسجد تھی، حنفی بیٹھے ہوئے تھے پاکستانی، اور اس کو بتا رہے کہ تو مسلمان تو ہو رہا ہے مگر یہ کام نہ کریں، یہ شیعہ مسلمز ہوتے ہیں. یہ وہ اس کے اوپر کیا امپریشن جا رہا ہوگا کہ بھائی تم آپس میں تو پہلے ٹھیک ہو جاؤ، بعد میں بتانا میں ٹھیک میں تمہارے پاس آؤں یا کدھر جاؤں. مطلب پہلا دن اسلام میں غیبتوں کا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور میں سوچ رہا ہوں یہ انکل کو کیا ہو گیا. اب چھوڑیں وہ انکل پاکستانی مولوی صاحب تھے، ٹھیک ہے، یہ سیئرز کی مسجد والے، Albion and Islington. I'm saying this to you. Albion and Islington. You know who I'm talking about. All the Toronto Muslims. وہ شیعوں کی بلائیاں کر رہے بیٹھ کے، یار ایک کرسچن کا بچہ ادھر آیا تیرے پاس اسلام قرآن پڑھ کے، قرآن میں تو اس کو قرآن سے کہا، تو کیا اس کو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ بھی چلے گا تو یہ نہیں ماننا، یہ نہ ماننا ان کا، وہ غلط. جب یہ حالات ہو چکے ہوں تو پھر آپ کو سمجھ آنا چاہیے. بائی دا وے دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ ایز ویل. اس دن مجھے پتہ چلا تھا کہ استاد جی یہ تو بہت ہی بڑا گٹر ہے جو آپ لوگ اس میں بیٹھے ہوئے. سو اٹس اے پرابلم اینڈ وی بیٹر اسٹارٹ سالونگ دیٹ پرابلم.